اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس میں استقامت عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو جو ہے اچھے انداز میں بیان کرنے اور جو کچھ ہم اس پر سنیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ تو حضرات محترم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کی نسب کی طرف سے دیکھا جائے، یعنی والدین کی طرف سے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ، کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ۔ اور آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، اور آپ کے پردادا کا نام جو ہے وہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی۔ اور یہ سلسلہ چلتے چلتے بن عدنان تک جاتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنا والدین کی طرف سے اگر نسب بیان کرتے تو بن عدنان تک کرتے۔ اور بن عدنان کون تھے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یہ سلسلہ یہاں تک آپ کا جاتا ہے۔ اور آپ کی والدہ کی طرف سے اگر شجرہ نسب بیان کیا جائے، آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ تو یہ سلسلہ یہاں تک جو ہے آپ کا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے والدین کا نسب نامہ جو ہے کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے، اور آگے چل کرنا یہ دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اگر خاندانی حوالے سے بات کی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان جو نسب ہے وہ شرافت میں بہت اعلیٰ مرتبہ تھا، یعنی تمام دنیا کے خاندان میں سے سب سے اعلیٰ اور عظمت والا تھا۔ اس کی حقیقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ کفر کی حالت میں تھے تو آپ بادشاہ روم ارکل کے دربار میں اس بات کی آپ نے تصدیق کی کہ ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالی نسب والے ہیں، عالی خاندان والے ہیں۔ حالانکہ اس وقت وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بدترین دشمن تھے، اور چاہتے یہ تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کے نظروں میں گرا دیا جائے۔ لیکن اس وقت بھی آپ جو ہے اس بات کا اقرار انہوں نے کیا روم کے دربار میں کہ حضور علیہ السلام کا جو نسب ہے یہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ تو اسی طریقے سے اگر حضور علیہ السلام کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب نسب والا، نعمت بزرگی والا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مثل نہیں ہے۔ اچھا، آگے قریش کس کو بولتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات جو ہے بہت ہی اعلیٰ مرتبے اور فائز پر آپ جو ہے ترتیب کے ساتھ فائز تھے، بہت ہی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان میں سے ایک جو نام آتا ہے وہ آتا ہے فہر بن مالک، ان کا لقب قریش ہے۔ اور قریش کیوں بولتے ہیں؟ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو سارے سمندری جانوروں کو کھا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ سمندری جانوروں پر غالب رہ کر مغلوب کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور کیونکہ اہل عرب میں سے جو فہر بن مالک کا جو قبیلہ تھا یہ اہل عرب پر ہمیشہ غالب رہا ہے، اور اسی لیے اہل عرب اس کو قریش کے لقب سے جانتے تھے، اور قریش کے لقب سے آپ جو ہے مشہور ہوئے۔ تو یہ قریش کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آگے ہم چلتے ہیں تو ہاشم، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پردادے کا نام کیا تھا؟ ہاشم۔ آپ جاگ رہے ہیں، مجھے اس جاگنے کا بھی ثبوت دے کہ آپ بیٹھے رہے۔ یہ حضور کی سیرت بیان ہو رہی ہے، اور حضور علیہ السلام کا سارا نسب، اس میں ہمیں اگر توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، دل جمی کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ جو بیان کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن ادھر ادھر توجہ ہوگی تو پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو حضور کی سیرت جب بیان ہو رہی ہو تو اس وقت خاص توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔
حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑی شان شوکت کے مالک تھے. ان کا اصلی نام عمرو تھا. کیا نام تھا ان کا؟ عمرو تھا. انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے. ایک سال عرب میں قحط پڑ گیا. لوگ دانے دانے کے لیے ترس رہے تھے، پریشان تھے کہ کہیں سے جو ہے راشن آ جائے. تو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ آپ شام کی طرف سے روٹیاں منگوائی، سوکھی روٹیاں، اور اونٹ کے گوشت کا سالن بنا کر ان روٹیوں کی سوریت بنا کر جو حاجی آئے ہوتے ان کو حج کرنے کے لیے ان کو کھلایا، پیٹ بھر کر کھلایا. تو اس وقت سے آپ کا نام ہاشم. ہاشم کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ روٹیوں کا چورا کرنے والے، یعنی آپ اسی لقب سے اس وقت مشہور ہو گئے. اسی دن سے آپ ہاشم کے لقب سے آپ مشہور ہو گئے کہ یہ روٹیوں کا چورا کرنے والے ہیں اور حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلانے والے ہیں. تو آپ اسی لقب سے مشہور ہوئے. چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں سے باصلاحیت اور بڑے ذہین تھے، اور عبد مناف بھی کہ اس کے بعد آپ کعبے کے متولی اور سجادہ نشین ٹھہرے. حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی حسین و خوبصورت تھے. جب یہ سن شعور کو پہنچے تو آپ کی شادی مدینہ قبیلہ کے حضرت عمرو، سردار عمرو کی بیٹی جس کا نام سلمہ تھا. کیا نام تھا اس کا؟ سلمہ. ان کے ساتھ حضرت ہاشم کی شادی ہوئی اور اس سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے. بولو سبحان اللہ. کون پیدا ہوئے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. اچھا، جب حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ 25 سال کی عمر پا کر آپ ملک شام کے راستے میں تجارت کی نیت سے جا رہے تھے. بمقام غزہ، وہاں پر ایک غزہ کا مقام ہے، وہاں پر آپ کا انتقال ہو گیا. اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اس وقت چھوٹے تھے، تو آپ جو ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پرورش ہوئی 7 سے 8 سال تک، وہ آپ کے ننیال کے گھر میں ہوئی، یعنی مدینہ میں ہوئی. جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ 7 سے 8 سال کے ہو گئے تو آپ پھر مکہ واپس لوٹ آئے اور پھر اپنے اہل خاندان والوں کے ساتھ آپ رہنے لگے. اچھا، یہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن میں نے پوری بیان کی. اب ہم چلتے ہیں حضرت عبد المطلب. آپ کے جو دادا جان تھے، حضور علیہ السلام کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ. ان کے حوالے سے تو حضرت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب. اس کا اصلی نام جو تھا یہ شیبہ تھا. ان کا اصلی نام کیا تھا؟ شیبہ. یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد زاہد تھے، اور غار حرا میں کھانا لے کر، پانی لے کر کئی دن تک وہاں عبادت کیا کرتے تھے. اور جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو آپ پورا مہینہ وہاں اعتکاف کرتے اور بہت ہی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے. جب عرب میں قحط پڑ جاتا تھا، لوگ پریشان ہو جاتے تھے، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو پہاڑی پر لے کر وہاں پر لے جا کر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرما دیتا. یعنی حضرت عبد المطلب کو پہاڑی پر جا کر لوگ ان کو لے جاتے اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں جو قحط ساری ہوتی، جو بھی مشکل ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا تھا. اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک سے نور نبوت کی چمک اٹھتی تھی. یعنی آپ کا چہرہ نور نبوت کی جو ظہور ہونے والا تھا، اس کا نور جو ہے نا آپ کے چہرے میں نظر آ رہا تھا، اور آپ کے بدن سے خوشبو یعنی مشک کی خوشبو جو ہے نا محسوس ہوتی تھی. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. اہل عرب خصوصاً بڑی عقیدت آپ کے ساتھ رکھتے تھے، اور آپ جو ہے اپنے دسترخوان کو وسیع رکھتے، حالانکہ پرندوں کو بھی آپ کھانا کھلاتے تھے، اور آپ زنا کو، شراب کو حرام قرار دیتے تھے، اور عقیدے کے لحاظ سے آپ موحد تھے. اور آپ نے آب زمزم کا کنواں جو بالکل پھٹ چکا تھا، آپ نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کروایا اور اس کو کھدوایا اور لوگوں کو آب زمزم کے پانی سے سیراب کیا. اور اس کے بعد آپ کعبے کے متولی سے زیادہ نشین رہے. اصحاب فیل کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں نا، وہ بھی آپ کے ہی دور میں جو ہے آیا.
اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 120 سال کی عمر میں، یعنی 120 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔